اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دعوت حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان انجینئر زین العابدین، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا۔ پروگرام دعوت حق، جس میں آپ کر سکتے ہیں روزمرہ زندگی میں ہونے والے مسائل پر سوالات۔ دیے گئے واٹس ایپ نمبر 0334805550 پر، اور پہلے بھی بارہا کئی دفعہ گزارشات کی ہیں آپ کی خدمت میں کہ سیکچول ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ اور شیعہ سنی جو کنفلکٹ ہے اس سے ریلیٹڈ سوال نہ کیا کریں، کیونکہ اس پروگرام کو فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں اس طرح کے سوال کرنا ایک مناسب عمل نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک نئی پروگرام کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پروگرام دعوت حق کے لیے جو پبلک ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس طرح سے سب کے سوال کور کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے ایک دعوت حق منی پوڈ کاسٹ سے ایک سلسلہ سٹارٹ کرنے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر ماہ کی جو 12/2/24 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی وہ ریلیز کی جائے گی، جس میں ہمارے عمران مغل بھائی ہم سے 1 to 1 کوسچن آنسر کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں اپنے پبلک کوسچن سیشن کی جانب۔ السلام علیکم علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی زین بھائی۔ علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ اچھا علی بھائی، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، کیا یہ حماقت نہیں ہے؟ میرے خیال سے اگر یہودی بھی ہمارے قبلہ میں نماز ادا کریں یا عبادت کرنے کی کوشش کریں تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، جبکہ جو مسجد اقصیٰ ہے وہ بھی ہمارا قبلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ایک کامن جگہ ہے مسلمانوں کے لیے، جوز کے لیے، کرسچنس کے لیے، اور کچھ حد تک آپ کی بات درست ہے کہ اس لیول پر اس حوالے سے اترنا کہ دنگا و فساد ہو، ایز سچ یہ اس لیول کا حرم نہیں ہے جس لیول پہ خانہ کعبہ شریف یا مدینہ شریف ہے، لیکن چونکہ نبی الاسلام نے اسے حرم قرار دیا ہے، یہ رسپیکٹ تو مسلمانوں کے لیے ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قبلہ تو بہرحال ہمارا بیت اللہ شریف ہے۔ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج سے متعلقہ ہے، اس وجہ سے سیدنا عمر کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو جس چٹان سے نبی الاسلام تشریف لے گئے تھے اسے اسپیشلی ایک پروٹوکول دیا گیا، اور بعد میں آنے والے خلفاء کے دور کے اندر وہاں پہ ڈوم آف دا راک بھی تعمیر کیا گیا، جو بنو امیہ کا ایک خلیفہ تھا یا ملک کہہ لیں، عبد الملک بن مروان کے دور کے اندر۔ تو مسلمانوں کی عقیدت اس حوالے سے تو اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر نبی الاسلام نے شب معراج وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت بھی کروائی۔ سیدنا عمر نے جب اسے فتح کیا تو اسے ایک انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اس سے پہلے عیسائیوں کی یعنی کرسچنس کی حکومت تھی، اور وہ وہاں پر یہودیوں کو نہیں آنے دیتے تھے۔ سیدنا عمر نے جب یہ ٹیک اوور کیا اور یروشلم کی چابیاں انہوں نے سیدنا عمر کے حوالے کی، انہوں نے اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا کہ یہاں پر یہودی آباد نہیں ہو سکتے، لیکن اپنی جو مقدس جگہ ہیں ان کی زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، اور کرسچنس کو بھی اجازت ہے اور مسلمانوں کو بھی اجازت ہے۔ باقی وہاں پہ جو ایک ظلم والا معاملہ اس حوالے سے ہوا کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ظلم کیا، کچھ غلطیاں مسلمانوں کی بھی تھیں، لیکن ان کی طرف سے بھی ایک گریٹر اسرائیل بنانے کے اعتبار سے جو کچھ انہوں نے کیا، تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے مسلمان تکلیف کا شکار تو ہیں، اس لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں کہ وہاں جو مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں نکالا جائے، اور یہ حرم جگہ ہے ہمارے لیے تو یہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ اگر یہ ان کے پاس بھی ہو، انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر ہو جائے اور مسلمان بھی وہاں پر آزادی سے اپنے معاملات لے کے چل سکیں، جوز بھی کرسچنز بھی، ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ختم کیا جائے، انہیں بھی جینے کا حق دیا جائے، تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اس کو مجھے تو پرسنلی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا علی بھائی، یہ بتائیں کہ پاکستان سے جو ہے وہ کسی دوسرے کنٹریز میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونا
اور وہاں جو انسانی ہمدردی کا قانون ہے اس کے تحت ان کو جھوٹی کسی کہانیاں سنا کر ان سے پیپر وصول کرنا، پھر وہاں پر کمائی کرنا اسی طرح سے، کیا وہ کمائی جو ہے وہ حلال ہوگی؟ اور نیز یہ بتائیں کہ جو اس طریقے سے جاتے ہیں اور رستے میں مواد ہو جاتی ہیں، حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کیا وہ خودکشی کے زون میں آئے گی؟ یہ خودکشی میں تو نہیں آئے گی، اور نہ ہم اسے کوئی شہادت کی موت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ غلط طریقے سے جا رہے ہوتے ہیں لوگ۔ باقی جہاں تک ان ملکوں میں انٹرس کے لیے جھوٹ بولنا ہے تو یہ تو غلط ہے، لیکن ونس ایک بندہ وہاں پہ انٹر ہو گیا اور اس کے بعد وہاں پہ اس کی قانونی شکل ہو گئی، اب وہ شخص وہاں پر اگر کام درست کر رہا ہے اور لیگل طریقے سے کمائی کر رہا ہے تو اس کی کمائی کو تو حرام نہیں کہا جا سکتا، صرف اس فعل کو حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کو آپ مثال سے سمجھیں کہ ایک شخص نے چھری چوری کی، اس کے بعد اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ایک جانور ذبح کیا، بالکل، تو اس جانور کو تو ہم حرام نہیں کہیں گے، البتہ وہ جو چھری چوری کرنے کا فعل تھا وہ حرام تھا۔ باقی جانور ذبح چونکہ اللہ کے نام پر ہوا ہے، اس جانور کو تو ہم حلال ہی مانیں گے، اس کا کھانا بھی درست ہوگا، یہ ایک ایکٹیویٹی غلط ہوگی۔ اس طرح یہاں سے جو غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں یہ ایک ایکٹیویٹی غلط ضرور ہے، لیکن جب وہاں پہ پہنچے اور وہاں پہ ان کو لیگل حیثیت حاصل ہوگی، اس کے بعد وہ اپنے کام کا جو معاوضہ وصول کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ صرف ایک چیز ایسی ہو سکتی ہے، کوئی شخص جعلی ڈگری کے ساتھ کسی پوسٹ کو ایکوائر نہ کرے، کیونکہ جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا، خواہ پاکستان میں خواہ دوسرے ملک میں، تو پھر آپ کسی اور کا حق مار رہے ہوتے ہیں، اور آپ اس ڈگری آپ کے پاس ہے نہیں اور آپ اس کے اہل نہیں ہیں اور آپ وہاں پہ وہ جاب کر رہے ہیں۔ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ وہاں یہ پلی نہیں لی جا سکتی کہ میں تو اپنا ٹائم پورا دے رہا ہوں، میں مزدوری کر رہا ہوں، تو میں جو تنخواہ لے رہا ہوں وہ جائز ہے۔ وہ تنخواہ آپ نے لی ہی اپنی ڈگری کی بنیاد کے اوپر وہ نوکری حاصل کی ہے، جبکہ اس طرح جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد میں وہاں نوکری حاصل کرتے ہیں اور وہ اس کے لیے ڈیزرو کر رہے ہوتے ہیں، تبھی ان کو رکھا جاتا ہے۔ اگر وہاں پہ بھی اگر کوئی جعلی ڈگری دے کے نوکری حاصل کر رہا ہے تو اس کی کمائی حرام ہوگی۔ اچھا علی بھائی، یہ بتائیں کہ کیا عورتیں آئی بروز بنوا سکتی ہیں؟ بالخصوص عورتیں جو ہیں وہ آئی بروز میں کٹ بھی لگاتی ہیں درمیان سے، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے 3 عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، جو چہرے کے بال اکھیڑیں اور جو دانتوں میں گیپ بنوائیں خوبصورت دکھنے کے لیے، اور جو ٹیٹو بنواتی ہیں، یہ گدواتی ہیں، اچھا، ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے۔ تو یہ آئی بروز جو ہے یہ چہرے کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ البتہ اگر کسی عورت کے ساتھ کوئی ایسا بیماری والا مسئلہ ہو گیا ہے، اس بیماری کی وجہ سے اس کے آئی بروز ختم ہو گئے ہیں، بالکل بعض لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے یہ کیموتھراپی جو لوگ کرواتے ہیں ان کے ساتھ، تو وہ وہاں پر کوئی اس طریقے سے نشان وغیرہ لگاتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں، وہ تو الگ ہے، بشرطے کہ اس میں انسانی بال یوز نہ ہو، پلس اس میں دھوکہ نہ ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں مدینہ شریف آئے تو انہوں نے انسانی بالوں کی چٹیاں دیکھی، تو انہوں نے ممبر پہ خطبہ دیا کہ تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو انسانی بالوں کی چٹیاں بنانے سے منع کیا اور یہاں پہ یہ سر عام بک رہی ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر پابندی لگائی بقاعدہ کہ یہ غلط ہے۔ البتہ یہ جو پرانگدہ کیا جاتا ہے اس کا دھاگے کا، وہ جائز ہے، انسانی بالوں کا پرانگدہ نہیں ہو سکتا، اس کا ہو سکتا ہے۔ تو آئی بروز کا اب کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ آئی بروز کسی عورت کے ضرورت سے زیادہ موٹے ہو گئے ہیں اور اس کو اب ہم نے شیپ دینی ہے؟ اس کے لیے کوئی ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا تو موجود نہیں ہے کہ جب اتنی موٹائی ہو جائے تو اس کے بعد وہ کاٹ سکتی ہے، اتنی ہو تو نہیں کاٹ سکتی۔ وہ تو ہر عورت کو یہ وہم لاحق ہو گیا ہے کہ جی میرے جو آئی بروز ہیں یہ ضرورت سے زیادہ بڑھ چکے ہیں، لہذا میں نے کٹوانے ہیں، اور اس کی آڑ میں بڑے بڑے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی یہ ساری ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے 90% سے زیادہ تو یہ غلط کام ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، غلط ہے جی، غلط ہے۔ اچھا علی، دوران پریگنینسی عورتوں کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ آپ سورۃ مریم سنیں، اسی طرح کوئی مریض ہوتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہے کہتے ہیں جی آپ سورۃ رحمان سنیں، کیا اس طرح سے کرنا جائز ہے کسی کو خاص اسپیسیفک صورت بتا کے؟ اچھی بات ہے، بجائے یہ کہ وہ گانے سننے کے اگر وہ قرآن سنتی ہے تو جائز ہے۔ بعض لوگ سورہ یوسف پڑھتے ہیں کہ جی وہ اولاد خوبصورت پیدا ہوگی، سورہ یوسف کے ساتھ ان کی یہ نسبت ہوتی ہے، تو بس لوگوں کی ایک عقیدت وابستہ ہے، باقی اس کی شرعی حیثیت تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے، چلیں کسی بہانے وہ قرآن سنتا ہے اگر، تو ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت تو نہیں لگا سکتے، البتہ اس کے ساتھ کوئی عقیدہ وابستہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے ساتھ یہ عقیدہ جڑا ہوا ہے، وہ غلط ہوگا۔ عورتیں تو عموماً کرتی ہیں کہ بدعت کی کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا؟ بدعت جو ہے نا وہ اگر ایک مطلب اس کو ایک
فضائل کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی پیش کرتا ہے نبی الاسلام کے ساتھ منسوب کر کے تو ظاہر ہے پھر تو بدعت ہوگی. ویسے اگر کسی نے اپنے تجربے سے کوئی چیز حاصل کی ہے اور وہ اجتماعی عبادت نہ ہو, انڈیویجول لیول کے اوپر ہو, تو اس کے بارے میں بدعت والا فتویٰ نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, صحیح مسلم میں حدیث ہے, تم اپنے زمانہ جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو, اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو ان کو ویسے ہی کرتے رہو. تو اگر زمانہ جاہلیت کے دم شرکی الفاظ کے بغیر ویسے ہی جاری رہ سکتے ہیں, تو اس قسم کے جو لوگوں نے اپنے ایکسپیرینسز سے کوئی وظائف حاصل کیے ہیں اور وہ لوگوں کو بتاتے ہیں بشرطے کہ ان میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہو, تو جواز کی حد تک درست ہے. ہم اس کے اوپر کوئی بدعت کا فتویٰ, بدعت کا فتویٰ اس وقت لگتا ہے کہ جب کوئی اسٹیبلش آلریڈی چیز موجود ہے, اس کو کوئی ٹیمپر کر کے اس کی جگہ کوئی چیز انجیکٹ کرتا ہے. من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, وہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. یعنی ایک وہ وظیفے ہیں جو نبی الاسلام نے فرض نماز کے بعد تعلیم فرمایا, اس کی جگہ کوئی اور تعلیم کرنا شروع کر دے اور اس کو ریپلیس کروا دے, وہ بدعت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اچھا علی بھائی, یہ بتائیں کہ کیا آخرت میں تمام دنیا کی تمام آسائشیں جو ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا, اچھی گاڑی, اچھا گھر, اچھی دولت؟ اللہ نہ کرے کہ اس لیول کے اوپر پوچھ گچھ شروع ہو جائے, ورنہ تو انسان مارا جائے گا. بالکل. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس کا حساب شروع ہوا تو وہ مارا گیا, اور جس کو سرسری چھوڑ دیا گیا وہ بچ گیا. تو اتنی ڈیٹیل کے اندر اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو. لیکن اگر کسی نے حرام طریقے سے کمایا اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جو اس نے جوڑا ہوا تھا, گاڑی تو ظاہر استعمال میں اس کی تو زکوٰۃ نہیں ہے, مکان جو استعمال میں ہے اس کی زکوٰۃ نہیں, تو اس طرح کا جو مال ہے اس کے بارے میں تو قرآن میں واضح آ گیا کہ یہ سونا اور چاندی جو لوگوں نے جوڑ رکھا ہے اور اللہ کا حق ادا نہیں کرتے, تو یہ جہنم کی آگ پر گرم کیا جائے گا, اور ایسے لوگوں کے ماتھے, پیٹھ اور کروٹیں داغی جائیں گی اس کے ساتھ, اور کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جو تم نے دنیا میں جوڑ رکھا تھا. اور بخاری مسلم میں آیا کہ وہ گنجے سانپ کی شکل میں یہ سارا مال اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. اور پھر یہاں تک آیا بخاری مسلم میں کہ اگر کسی نے دنیا میں ایک بالشت زمین بھی کسی کی دبائی ہے 9 انچ, تو 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. تو یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں, اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. مال اگر آپ نے جوڑا ہے, اس کی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اور فضول خرچی نہیں کر رہے, تو پھر ظاہر ہے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی والا معاملہ ہو جائے گا. اچھا علی بھائی, کیا قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں نے کل ذبح ہو جانا ہے؟ حالانکہ موت کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا. بس یہ پبلک کے اندر مشہور ہے باتیں کہ جی ان کو چھریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, یہ کہیں لکھا نہیں ہوا. باقی ایون جانور کے سامنے بھی جانور ذبح ہو رہا ہو نا, تب بھی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسے پتہ چل جائے کہ اگلا نمبر میرا ہے. ظاہر ہے جو جانور ہیں نا ان کے اندر انسٹنکٹ ہوتی ہے خطرے سے بچنے کی, لیکن عقل نہیں ہوتی. عقل ہو تو ورنہ اس کے سامنے جب جانور ذبح ہو رہا ہے تو اسے پتہ چل جائے اگلا نمبر میرا ہے, تو وہ چھڑا کے بھاگ نہ جائے. بالکل صحیح. ہاں, کیوں نہیں جاتے بھاگ کے؟ زیادہ ہوتا ہے اکثر تو جانور کوئی بارڈر ہی نہیں کرتے, لیکن جن کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوتا ہے تو وہ تکلیف کا شکار ہوتے ہیں کہ اسے کیوں تکلیف ہو رہی ہے, لیکن انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا نمبر اگلا لگا ہوا ہے. تو یہ ساری ایک جذباتی باتیں, اس طرح نہیں پتہ چلتا. اچھا علی بھائی, کیا اس لیول پہ اتر کر علماء کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ دین کی تبلیغ میں یا تو پورا سچ بیان کریں یا اس دینی عہدے سے دستبردار ہو جائیں؟ میرا خیال ہے ایسے علماء کو تو خود ہی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر وہ حق بیان نہیں کر رہے اور آدھا سچ بیان کر رہے ہیں, اور آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ آدھا سچ بیان کرتے ہیں اور آدھا چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے جو ماننے والے ہیں نا وہ باقی جو جھوٹ ہے اس کو خود بخود سچ سمجھ لیتے ہیں, اور یہ گمان کرتے ہیں کہ چونکہ ہمارے عالم صاحب نے, ہمارے بڑوں نے اس کو غلط نہیں کہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہی ہوگا, اور یہ منافقانہ اپروچ ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اچھے وقت کا انتظار کر رہا ہوں, ایک وقت آئے گا کہ میں اعلان حق بلند کر دوں گا, تو میرا خیال ہے اسے تھوڑا بہت ٹائم دینا چاہیے بجائے اس کے اوپر فتویٰ لگانے کے. لیکن جو یہ 70-80 سال کے بابے ہوئے ہیں تو انہوں نے اب کون سا زندگی میں ایسا وقت دیکھنا ہے کہ انہوں نے کبھی حق بیان کرنا ہے, تو وہ تو کبھی بھی انشاءاللہ ان کو توفیق بھی نہیں ملے گی, امید ہے. جی. اچھا, حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں ان کے بارے میں بتا دیں کہ جب ان کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ میرے خیال سے جو چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے تو اتنا بڑا امتحان نہیں ہوگا نا کہ اس کو بولا کہ ذبح کر دیا جائے. بڑی جو امتحان, آپ ذرا بچوں کو چیک کر کے دیکھ لیں. بچوں سے تو آپ چھوٹی سی نعمت چھین لیں, ان سے کوئی کھلونا لے لیں تو ان کے لیے ایک آزمائش والی بات ہے. تو وہ اتنے چھوٹے نہیں تھے, 12 سال ان کی عمر تھی. اچھا. ہاں جی, کیونکہ قرآن پاک میں جو سورہ صافات میں ہے نا کہ جب وہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا, بھاگنے دوڑنے کے قابل ہوا تو حکم ہوا. جو اسرائیلی روایتیں ہیں ان میں تو آلموسٹ ہمیں جو پتہ چلتا ہے نا وہ
ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 99 ایئرس تھی اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 سال تھی. 87 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی ہے. تو یہ 10-12 سال ان کی عمر تھی. ظاہر چھوٹی عمر کے تھے وہ. اور پھر آگے وہ جس طرح ڈسکشن کر رہے ہیں تو انہیں پتہ تو ہے نا, وہ ان سے باقاعدہ مشورہ کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تجھے قربان کر رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. تو ظاہر ہے انہیں پتہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو یہ آزمائش حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے تو تھی, اس سے بڑی آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھی. اور یہ میں بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کے جو پرانے محدثین ہیں ان کے ہاں بھی 2 رائے پائی جاتی ہیں. بعض کے نزدیک یہ ذبی اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. یہودیوں کا مسلمانوں سے یہی جھگڑا ہے. یہودی یہ کہتے ہیں کہ ذبی اللہ جو ہیں وہ حضرت اسحاق ہیں, مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ذبی اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. قرآن کا جو اسلوب ہے نا وہ تو یہی بتاتا ہے کہ حضرت اسماعیل ہی ذبی اللہ ہے. قرآن میں چونکہ نام نہیں آیا, صرف ابراہیم کے بیٹے کا ذکر ہے, لیکن جو قرائن ہے نا, مولانا مودودی نے کافی 7-8 پوائنٹ کرٹیکلی اس میں نا ذکر کیے ہیں, جس سے یعنی قرآن کے اسلوب سے انڈائریکٹلی یہی نکلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبی اللہ تھے. تو باقی بعض مفسرین اہل سنت کے بھی ایسے ہیں, محدثین بھی ہیں جنہوں نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبی اللہ کہا ہے. میرا خیال ہے اس میں جھگڑنے کی بجائے اصل چیز دیکھنے کی یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی. جب اللہ نے ان کو آزمایا وہ اپنی قربانی میں پورے اترے. اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو بھی ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی ایفرٹ تھی. اچھا علی بھائی, اٹلی سے ایک بھائی کا سوال ہے. کہتے ہیں کہ میرے ایک پارٹنر ہیں ہندو انڈیا سے, تو وہ حلال میٹ کے اوپر سیٹسفائی نہیں ہے میرے ساتھ بزنس کرنے کے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ آپ الکوہل کا بزنس کرتے ہیں, تو کہتے ہیں کوئی درمیانی راہ بتا دیں کہ جس میں ہم جی کوئی درمیانی راستہ نہیں جی ہمارے پاس. نہیں, کس طرح درمیانی راستہ بتا دیں. دیکھیں جامع ترمذی میں واضح حدیث ہے کہ شراب کشید کرنے والا, شراب بیچنے والا, خریدنے والا, اسے سواری پہ لوڈ کرنے والا, ان لوڈ کرنے والا, پینے والا, پلانے والا, 10 طرح کے لوگوں پہ نبی اسلام نے لعنت فرمائی ہے. تو اس کے اوپر تو 0 ٹالرنس ہے. یہ ہم کیسے کہہ دیں کہ شراب کی کاروبار کی کسی کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اس کے بیچنے کا کام کرے؟ ناٹ ایٹ آل, ایسے نہیں ہو سکتا. تو انہیں کہ کوئی اور راستہ اختیار کریں. ویسے ہی دنیا کی زندگی بڑی مختصر ہے. بالکل. اور پاکستان میں جس طریقے سے اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے لوگوں میں ایک مایوسی ہے, تو میرا خیال ہے دنیا تو برباد ہو چکی ان کی. ان کو چاہیے اپنی آخرت کی فکر کریں, وہ کسی طریقے بچا لیں. دنیا تو مجھے نہیں لگتی کہ آئندہ کوئی 50-60 سالوں میں کوئی سنورنے والی ہے جو پاکستان کے حالات و واقعات ہیں. تو آخرت اورینٹیڈ ہو. اچھا علی بھائی, یہ بتائیں کہ جو کسی مسلمان کو یا کسی غیر مسلمان کو ایک دفعہ ہی ان کے اوپر حق واضح کر دینے سے جو ہمارا حق ادا ہو جائے گا, یا روزانہ ڈیلی کی روٹین پہ ان کو دعوت دینی ہے, ہر دفعہ دعوت دینی ہے ان کو؟ اگر تو حالات و واقعات فیوریبل ہیں تو روزانہ بھی دعوت دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ چڑ رہا ہے تو بس ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے. بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں کہ وہ روزانہ کوئی نہ کوئی انٹرسٹ کی بات سننا چاہتے ہیں, تو انہیں روزانہ سنائیں. کتنے لوگ ہیں جنہیں کوئی کہانیاں سننے کی عادت ہوتی ہے, انہیں انبیاء کرام کے واقعات سنائیں. اس طریقے سے دھیرے دھیرے ان تک بات پہنچائی جائے. لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جو خدا کے ساتھ دشمنی پہ اترا ہوا ہے اور وہ الٹا چڑ جاتا ہے, تو اسے پھر بار بار دعوت دینے کی ضرورت نہیں. کسی اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ کسی ایسے وقت کا انتظار کرنا چاہیے جس میں کوئی شخص دکھ کی کیفیت میں ہو, اور اس دکھ کے اندر ہی بیسیکلی خدا کی ذات سہارا ہوتی ہے. اگر انسان کی زندگی سے خدا کو نکال دیا جائے تو پھر انسان اپنے ان دکھ اور تکلیف کے اندر مداوع کس سے کروائے گا؟ آخرت کا کانسیپٹ ہوگا نا جب بھی صبر آئے گا. ادروائز تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں. اگر آخرت کا کانسیپٹ ہوگا تو پھر انسان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس ایک واقعے سے کوئی میری مستقبل کی زندگی ختم تو نہیں ہوگی, بہتر وقت بھی آئے گا. مجھے بتائیں, اللہ کے نبی علیہ السلام جب رات کے وقت اپنی جان بچا کر حضرت ابوبکر کے ساتھ نکلے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت, تو ایک لمحے کے لیے تو آپ نے بھی سوچا ہوگا نا کہ یہ مجھے صادق اور امین کہنے والے لوگ, ٹھیک ہے, بلکہ آپ نے کچھ تو زبان سے بھی الفاظ ادا کیے ہیں. جامعہ ترمذی میں آپ نے بار بار کعبے کی طرف دیکھا اور کہا کہ تو مجھے اس دنیا پہ سب سے بڑھ کر محبوب ہے, لیکن تیرے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو ایک لمحے کے لیے تو آپ نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں, اور پھر آپ وہاں سے نکلے ہیں. اور پھر نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے سورہ یوسف نازل کی گئی ہے
یعنی سورہ یوسف بیسیکلی نبی علیہ السلام کو ایک ڈھارس بتائی گئی کہ دیکھیں یوسف علیہ السلام بھی تو تھے, آپ تو 13 سال بعد نکلے, انہیں تو 40 سال کی جدائی برداشت کرنی پڑی ہے, اور آپ کے تو قریش کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا, بنو ہاشم نے نہیں کیا, قریشیوں نے کیا, چلیں وہ بھی کسی درجے میں قبیلے کے لوگ تھے, لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کر دیا سب کچھ, اور وہ ہے بھی مسلمان تھے, کافر بھی نہیں تھے, اور اتنی لمبی جدائی, اتنی تکلیف سے گزرے, اور الٹیمیٹلی یونس علیہ السلام, حضرت یوسف علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ کیا تھا, انہوں نے اپنے بھائیوں کا لا تثریب علیکم اليوم, آج میں تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں کرتا, یہ شیطان نے ہمارے درمیان سب کچھ کروایا تھا. اور دیکھیں نبی علیہ السلام نے یہ سبق ایسا یاد رکھا ہے کہ جب فتح مکہ ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت کی ہے, لا تثریب علیکم اليوم, آج کے دن تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے, معاف کر دیا, کیونکہ آپ کے سامنے ایک اسوہ موجود تھا یوسف علیہ السلام کا, کہ ان کے اوپر تو آزمائش بہت بڑے لیول کی تھی, تو انہوں نے بھی معاف کر دیے, تو معافی کی روش اختیار کی. بہرحال نبی علیہ السلام کو وہ تکلیف سے تو گزرنا پڑا ہے, تو یہ تکلیف اسی لیے انسانوں کے اوپر آتی ہیں کہ تاکہ وہ خدا اورینٹڈ ہوں. اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد بھی کئی نفل ادا کیے جا سکتے ہیں؟ ہاں ادا کیے جا سکتے ہیں, کوئی ممانعت نہیں ہے. جو ممانعت والے معاملات ہیں وہ بعض صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اس فہم میں غلطی لگی ہے, یا وہ احادیث منسوخ ہیں. واضح حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر, اس کا اشارتاً ذکر ہے, اور جامعہ ترمذی میں اور المستدرک الحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کر نکل رہے تھے, تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا وہ 2 رکعتیں پڑھ رہا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ قریب ہے تم میں سے کوئی 4 پڑھنا شروع کر دے. تو اچھا اتنا حصہ بخاری میں موجود ہے, ترمذی میں اور حاکم میں آگے موجود ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں رہ گئی تھی نا میں وہ پڑھ رہا ہوں, تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ سنتیں, جو بیسیکلی سنت تو ہم اسے کہتے ہیں, وہ نفلی نماز ہے, نفلی نماز آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. حنفیوں کا اس میں اختلاف ہے, لیکن یہ بات حنفی بھی مانتے ہیں کہ فجر کے بعد قضا نماز کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے, صرف نفلی نماز نہ پڑھے. صحابہ کرام میں بھی بعض لوگوں کا ایسا موقف تھا, لیکن جو اوورال محدثین کے ہاں موقف اڈاپٹ کیا گیا وہ اس حدیث کی وجہ سے یہی ہے کہ بعد میں پڑھے جا سکتے ہیں. ظاہر ہے اس وقت تو یہ نوافل ہی پڑھنے ہوں گے نا, کسی نے سنتیں رہ گئیں. اور دوسری طرف صحیح بخاری میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی ظہر کی بعد والی 2 سنتیں رہ گئی, تو آپ پھر وہ عصر کے بعد آپ نے پڑھی, اور ام سلمہ کہتی ہیں پھر پوری زندگی آپ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. اس پہ پھر امام بخاری نے اس سے رزلٹ نکالا ہے کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا درست ہے. سیدنا عمر اس چیز کو صحیح نہیں مانتے تھے, لیکن باقی صحابہ کرام نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا, ان کے اس فتوے کو, کیونکہ نبی علیہ السلام کا اپنا عمل تھا. بعض اوقات کسی صحابی تک کوئی حدیث بھی نہیں پہنچی ہوتی, لہٰذا کوئی ممانعت نہیں. ممانعت وہی ہے جو اصل 3 حدیث ہیں, جو بخاری مسلم میں 3 اوقات آئے ہیں, سورج نکلتے وقت, سورج جب درمیان میں پہنچ جائے, اور سورج غروب ہوتے وقت. اور اس میں نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت آسانی موجود ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے طلوع فجر سے پہلے 1 رکعت بھی پا لی اسے فجر کی نماز مل گئی, اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت بھی پا لی عصر کی اسے عصر کی نماز مل گئی. یہ دونوں بھی اڑ گئے پھر اوقات, یہ بھی مطلقاً نہ ہوئے. نوافل کے لیے تو مطلقاً ہے, فرض میں اس میں بھی اجازت موجود ہے. پیچھے پھر ایک ہی وقت بچتا ہے, وہ درمیان والا, وہ 5-7 منٹ ظہر کا وقت داخل ہونے سے پہلے, جسے دعوی کبریٰ کہتے ہیں. ہم لوگ اسے ویسے وہ زوال کا وقت کہتے ہیں. زوال کا لفظ غلط ہے, زوال تو کہتے ہیں گرنے کو, زوال کا وقت ہوتا ہے جب ظہر کا وقت شروع ہو جائے. ابتدائے ظہر کو کہتے ہیں زوال آفتاب, یعنی سورج جب اپنے سینٹر سے مغرب کی طرف ذرا سا آگے جاتا ہے نا تو کہتے ہیں سورج گر گیا, زوال پذیر ہوا, ڈکلائن ہوا. تو زوال بیسیکلی ابتدائے ظہر کو کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں راتی 12 بجے بھی زوال ہو جاتا ہے, راتی 12 بجے سورج ہی نہیں ہوتا, زوال کتوں ہوتا ہے؟ زوال کا لفظ ہی غلط العام ہے, یہ زوال نہیں ہے, اسے کہا جاتا ہے مکروہ وقت. 3 مکروہ اوقات ہیں, نکلتے وقت, سینٹر میں, اور غروب ہوتے وقت. اچھا علی بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے جو فرٹیلائزرز ہیں, یوریا کھاد ہو گئی, ان کا ریٹ فکس ہوتا ہے, جبکہ مارکیٹ میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے. تو بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا گورنمنٹ کے ریٹ سے تھوڑا سا بڑھا کر سیل کرنا بھی حلال ہوگا؟ اگر گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے پھر تو حلال ہے, لیکن اگر گورنمنٹ نے کوئی ریٹ فکس کر دیا ہے پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اور گورنمنٹ بھی ظاہر ہے کہ وہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے ریٹس رکھتی ہے نا, لیکن زبردستی والے ریٹ نہیں رکھنے چاہیے. یہ بڑی سخت زیادتی ہے. ایک شخص منڈی کے پاس ہے اور وہاں سے وہ آلو اٹھاتا ہے, اور اس کی دکان کا کرایہ 10,000 روپے ہے, تو ظاہر ہے وہ 50 روپے کلو آلو اٹھا کے 70 کا بیچ سکتا ہے. لیکن ایک بندہ وہاں سے اٹھا کے 10 کلومیٹر دور لے کے جاتا ہے
اس کا ڈیزل کا پیٹرول کا خرچہ ہے، پھر وہاں پہ وہ کسی بڑی مارکیٹ میں تو وہاں 40-50 ہزار روپے اس کو کرایہ دینا پڑتا ہے، تو اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ وہ بھی 70 روپے کلو بیچے تو یہ تو گورنمنٹ کی زیادتی ہوگی۔ اس طرح کے معاملات میں یہ جو ریٹ لسٹ ہے یہ فراڈ ہے میرا، یہ بالکل زیادتی کر رہے ہیں۔ ریٹ لسٹ کس طرح بنائی جا سکتی ہے؟ ریٹ لسٹ تو ہر دکان کی علیحدہ بنانی پڑے گی یا ایک کمیونٹی میں علیحدہ بنانی پڑے گی، یا پھر گورنمنٹ کا کام ہے نا کہ وہ جس بندے کی دکان ہے اس کی دکان کے اوپر وہ چیز پہنچائے، ہاں بالکل، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ اتنی دور سے اٹھا کے لاتا ہے اور ایک بندہ وہیں سے قریب اٹھا کے بیچ رہا ہے اور آپ دونوں کو کہیں گے ایک جیسا پروفٹ کا مارجن رکھیں تو وہ تو سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ باقی جو ریٹیل پرائز ہے نا، جو پروڈکٹس ہیں جس طرح صابن ہے، گھی ہے، ان کی فکس ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کی دکانوں پہ آ کے جا کے دیکھے جاتے ہیں۔ وہ اگر ایک گھی کا ڈبہ کراچی سے چلا ہے نا اور پشاور تک پہنچا ہے تو وہ اس کمپنی کی ذمہ داری ہے پشاور کی اس دکان تک پہنچانا۔ اگر اس بندے کو وہ خود پے کر کے منگوانا پڑ جائے نا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جو گھی کا ڈبہ 7,000 کا کراچی میں بک رہا ہے وہ پشاور میں 7,000 کا بکے، وہ 10,000 کا بکے گا، 12,000 کا بکے گا۔ تو چونکہ کمپنیاں اس کو آن کرتی ہیں، وہ اگر ایک صابن دے رہی ہے یونیلیور جیلم میں اسی ریٹ کے اوپر وہ پشاور میں بھی دے رہی ہے اور وہ ڈور سٹیپ کے اوپر دے رہی ہے، وہاں تو آپ کہہ سکتے ہیں ریٹیل پرائز رکھو، اور وہ رکھتے بھی ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر چیز کے اوپر یہ رول اپلائی کر دیں۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں نا، گورنمنٹ نے روٹی کی قیمت فکس کر دی ہے، ان سے ذرا پوچھیں کہ آپ نے جو اتنے گرام روٹی کی قیمت یہ فکس کی ہے، کیا اس کوالٹی کا آٹا اس میں اتنے گرام کی روٹی میں اس بندے کو کوئی بچنا ہے جس نے بیچارے نے گیس کا سلنڈر بھی خریدنا ہے، اس نے دکان کا بھی کرایہ دینا ہے، ڈنڈے کے زور کے اوپر ان سے کرواتے ہیں، پھر الٹیمیٹلی کیا کرتے ہیں، وہ 120 گرام کا پیڑا ہے اسے 100 گرام کا کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ کہتے ہیں ہمیں تو یہ پوری نہیں پڑتی، یا پھر وہ 2 نمبر آٹا استعمال کرتے ہیں۔ اب میں جیلم میں دیکھ رہا ہوں جن لوگوں سے 8 سے سال پہلے میں روٹی خریدتا تھا، اس روٹی کا مزہ اب ختم ہو چکا ہے۔ جب میں ان سے بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم بھی مجبور ہو کے ہم نے بھی سستے والا آٹا خریدنا شروع کر دیا۔ یعنی ہمارے لیے اب مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ ہم پیسے دینا چاہتے ہیں اور خالص چیز لینا چاہتے ہیں، لیکن دکاندار کہتا ہے نہیں میری دکان سیل ہو جائے گی۔ تو گورنمنٹ کو اتنا شوق ہے نا تو وہ یہ کروایا کرے کہ وہ ریٹ 2 رکھوا دیں، کہ جس نے اچھی کوالٹی کے آٹے والی روٹی کھانی ہے وہ ملے گی سپوز 30 روپے کی، دوسری والی 20 کی ہے۔ لیکن ان ظالموں نے ریٹ ایسے رکھے ہیں کہ وہ جو بیچارے 30 دے کے اچھی چیز کھا سکتے ہیں انہیں بھی مجبور کیا ہوا کہ تم 20 دے کے یہ گاندھی کھاؤ۔ یہ تو زیادتی والی بات ہے۔ تو یہ والے معاملات بھی دیکھنے چاہیے۔ گورنمنٹ اس طرح نہیں کرنے سے کوئی ریٹ ہو جاتے ہیں کنٹرول، جب تک کہ آپ سارے معاملات کو اس طریقے سے سیٹل کر کے ہر چیز کو نہیں چلتے۔ باہر کے ملکوں میں ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ یہ مسئلہ ہوا ہے تو اب اس میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ یہاں پہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اب پولیٹیکل نمبر ہم نے گین کرنا ہے تو ہم جو ہے نا اس وقت اس کا یہ ریٹ کر دیں، نہیں تکی جائے گی بات میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیں کہ مستدرک للحاکم جو حدیث کی بک ہے، اس میں کچھ حدیثیں ہیں جن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق صحیح ہیں، تو کیا وہ صحیح ہوتی ہیں؟ یہ حاکم کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ اچھا جی ہاں، شاہ ولی اللہ دہلوی نے باقاعدہ حجت اللہ البالغہ میں امام حاکم کے اوپر نقد کی ہے اس حوالے سے کہ وہ اکثر احادیث کے ساتھ لکھتے ہیں یہ بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح ہیں، اور ان میں سے کئی جھوٹی روایتیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی ہاں، جھوٹی روایتیں، جس طرح یہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول ہوئی نبی اسلام کے وسیلے سے، بیسیکلی پھر شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس میں بتایا کہ ہوا کیا ہے۔ امام حاکم نے المستدرک جو کتاب لکھی، المستدرک حدیث کی وہ کتاب کہتے ہیں کہ جو کتاب جو پرائمری کتابیں ہیں ان کے راویوں سے وہ حدیثیں جو چھوٹ چکی ہیں۔ اس کتاب کا نام ہے المستدرک للحاکم علی الصحیحین، یعنی بخاری اور مسلم کے جو راوی تھے جن سے امام بخاری مسلم نے حدیثیں لی ہیں، اور امام بخاری امام مسلم نے جو حدیثیں چھوڑ دی تھیں ان کا ذخیرہ میں کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں مستدرک۔ یہ بخاری مسلم پہ مستدرک ہے، تو وہ تو ان کا دعویٰ ہے کہ میں بخاری مسلم کے راویوں سے لے رہا ہوں، لیکن شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا کہ صرف بخاری مسلم کا راوی ہونا کافی نہیں ہے، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ بخاری مسلم کا راوی کہیں آخری عمر میں اس کا حافظہ تو نہیں بگڑ گیا تھا، اختلاط کا شکار تو نہیں ہو گیا تھا، یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہو گیا تھا۔ امام بخاری امام مسلم پوری احتیاط کرتے تھے کہ ہم ان کی احادیث کس وقت میں لے رہے ہیں۔ امام حاکم نے تو دیکھا راوی وہ ہے پکڑ کے لے لی، لیکن ان احادیث کے متن کے اوپر بعض اوقات اس کی سند درست ہوتی ہے اور متن کے اوپر جرح ہوئی ہوتی ہے۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی حدیث کی سند بھی دیکھیں متن بھی دیکھیں، وہ بخاری مسلم کے لیے نہیں ہے، وہ اس طرح کی کتابوں کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں واقعی اس طرح کی حدیثیں موجود ہیں جن کی اسناد جو ہے وہ درست ہیں لیکن متن کے اندر کلام موجود ہے، اور کئی احادیث ایسی ہیں جن میں جھوٹے راوی آگے میں، اور
ان کو محدثین کے ہاں ایگریڈ اپان مانا گیا. لہٰذا امام حاکم اگر بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ حدیث صحیح ہو. یہ تین امام حاکم، امام ابن حبان، امام ترمذی، یہ متساہل تھے حکم لگانے میں. اسی لیے امام ذہبی نے پھر باقاعدہ بخاری مسلم کی جو وہ والی حدیثیں جن کو انہوں نے اس کی شرط پہ صحیح کہا تھا، امام حاکم کی تحکیم کی ہے، اور انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر حکم لگایا ہے کہ یہ امام حاکم کا دعویٰ درست بھی ہے کہ نہیں. اس میں ان سے بھی کئی جگہ پہ غلطی ہوئی ہے، لیکن اوورال کافی اچھی کوشش ہے. اسی لیے ابھی جو اسلام 360 میں المستدرک للحاکم ڈلی ہوئی ہے نا، اس پہ صحیح ضعیف کے حکم لگے ہوئے ہیں. حالانکہ امام حاکم کے نزدیک وہ ساری حدیثیں ہی بخاری مسلم کی شرط پہ ہیں، لیکن اس پہ حکم لگے ہوئے ہیں امام ذہبی کے. تو یہ جب تک ایگریڈ اپان معاملہ نہ ہو اس وقت تک المستدرک للحاکم کی حدیث کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. ذہن میں رکھیے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کو اہل سنت کا امام نہیں مانتے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے. ہم تو انہیں اہل سنت کا امام مانتے ہیں. شیعان علی میں سے تھے، انہوں نے حضرت علی کی شان میں یعنی بہت زیادہ احادیث لی ہیں. حضرت عمار ابن یاسر، اسی وجہ سے انہیں زندگی میں گالیاں بھی کھانی پڑی کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے. یہ والا معاملہ نہیں ہے، لیکن وہ متساہل تھے. اور وہ امام ترمذی بھی ہیں، امام ابن حبان بھی ہیں. اچھا جی، بینک کی جو فکس ڈپازٹ اماؤنٹ ہے وہ سود ہے، تو اب کوئی بندہ اگر رجوع کر لیتا ہے، اس کے پہلے سے اکاؤنٹ موجود ہے، تو کیا وہ اپنی جو کمائی شدہ جو اس کی ایکسٹرا اس کو پیسے ملے ہیں، کیا وہ اس کو خرچ کر سکتا ہے پٹرول پہ اڑا کے یا گھر کی کرایہ دے کے؟ گھر کا کرایہ اور پٹرول اڑانا کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ حرام کے راستے میں ہونا چاہیے. یعنی اس نے کمائی پہلے کر لی ہوئی تھی، ہاں، پھر رجوع کر لیا، اس کے بعد وہ کہہ رہے میں کہاں خرچ کروں اس رقم کو، کہاں پہ خرچ کرے. ہاں، اور اگر تو وہ خود ضرورت مند ہے تو استعمال کر لے اور توبہ کر لے اس پورے معاملے کے اوپر. اور اگر اس کے پاس ایکسٹرا رقم موجود ہے تو کسی بھی نیکی کے کام میں کسی دوسرے کے اوپر لگائے اور اس پہ ثواب کی نیت نہ کرے. ثواب نہیں ہوگا، نہیں، ظاہر اس کے اوپر تو نہیں ثواب ہوگا. اچھا علی بھائی، کسی لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے اور اس کا جو منگیتر ہے وہ اس کو ٹیکسٹ میسیج یا فون پر جو ہے وہ بات کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے. ظاہر ہے وہ تو نہ محرم ہے، بات تو نہیں کر سکتے. تو وہ بہن کا سوال ہے کہ میں ایسی صورتحال میں کیا کروں؟ میں تو وہ اپنے ماں باپ کو بتائے کہ یہ کون سا شیطان میرے پیچھے لگایا ہے، یہ بتائے. اور اگر اس شیطان نے اس لیول پہ آگے بڑھنا ہے تو نکاح کرے. نکاح کے بغیر تو کوئی رشتہ آفیشیل ہوتا ہی نہیں. منگنی اسلام میں کوئی رشتہ نہیں ہے. منگنیاں تو ہوتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں. تو وہ نکاح کی بائنڈنگ میں ہو تو پھر یہ معاملات آگے چل سکتے ہیں. ادروائز یہ صرف بات ہونے پہ، منگنی ہونے پہ معاملات نہیں چل سکتے. غیر بہر میں ظاہر رشتہ ہی کوئی نہیں ہے نا. یعنی تخیر نہیں کرنی چاہیے. جی، تخیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں جلدی سے جلدی شادی کر لیں. وہ تو ایک ٹاپک الگ ہے نا جی. شادی تو بعد میں ہوگی، ابھی تو منگنی ہوئی ہے، ابھی تو نکاح ہوگا، پھر نکاح کے بعد. ہاں جی، نکاح والا معاملہ. اچھا علی بھائی، یہ بتائیں کہ روزانہ کا ایک پارہ ختم کرنے کے بعد کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں یا امید رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ اس کا ثواب ہمارے مہمین جو بہن بھائی ہیں وہ شدگان ان کو پہنچے گا؟ وہ آپ نے پڑھا ہے، وہ آپ کو ہی ثواب ملے گا، یا زیادہ سے زیادہ آپ کے ماں باپ کو مل سکتا ہے جن کی آپ انویسٹمنٹ ہے. بہن بھائیوں کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بہن بھائی نے اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہونا ہے. البتہ آپ قرآن پڑھنے کے بعد یا کسی بھی نیک عمل کے بعد اپنے جو فوت شدگان رشتہ دار ہیں یا ایون جو زندہ بھی ہیں ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. دعا اس حوالے سے، یہ دعا وہ نہیں کہ دعا ہوگی اور قرآن پڑھ کے بخش رہے ہوتے ہیں. دعا سے مراد یہ کہ یہ نیک عمل کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. قرآن بخشنا نہیں ہوتا. قرآن آپ نے خود اپنے لیے پڑھنا ہے. اور ماں باپ کو بھی جو ثواب پہنچتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں آپ نے بخشنا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ آٹومیٹک آپ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے. جو قرآن میں ہے نا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. یہ تو جنرل ہو گیا. ایک ماں باپ کے حوالے سے جو ہے کہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہماری بیویوں اور اولاد میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہماری اولاد میں پرہیزگار لوگ آئیں تو اس کا نفع پھر الٹیمیٹلی ماں باپ کو، فور فادرز کو پہنچتا ہے. اس لیے یہ دعا سکھائی گئی ہے ان معنوں میں. جی اچھا علی بھائی، یہ بتائیں کہ کیا ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا، جیسے ماشاء اللہ بھی بیٹھتے ہیں، تو کیا یہ تکبر ہے یا تکبر کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ہے؟ نہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اچھا، بیٹھ سکتے ہیں. نہیں، کیوں نہیں بیٹھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا علی بھائی، کوئی شخص قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ لینے کے بعد وسوسات کا شکار ہو جائے کہ کہیں میں اس کی غلط پلی تو نہیں لے رہا، کوئی غلط معنی نہ نکال دوں تو گناہ نہ ہو جائے مجھے. نہیں، غلط معنی اس نے کہاں سے نکالنے ہیں؟ اس نے تو تب نکالنے ہیں جب وہ کوئی عربی سیکھ کے اس کے اوپر کوئی تب آزمائی کر رہا ہے.
اور وہ کوشش کر رہا ہے اس کے. جب اس نے وہ ترجمہ ایک عالم دین کا پڑھا جس نے قرآن حکیم کو عربی لنگوسٹک سے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا, تو پھر وسوسے والا کون سا معاملہ ہے؟ وسوسے مثلاً کس قسم کے ہیں, اس میں کوئی ڈیٹیل بھی پتہ چلے نا. اگر وسوسے یہ ہیں کہ وہ پہلے بزرگ بابوں کو پکارتا تھا اور جس طرح اس نے پڑھا اما یجیب المضطر اذا دعا, اور اسے یہ پتہ چلا کہ یہ تو اللہ کے سوا کسی اور ہستی سے مدد مانگنا, دعا کرنا, یہ تو اسے خدا بنانا ہے. اب اسے یہ وسوسے آنے شروع ہو گئے کہ میں پہلے کیا کروں, یہ وسوسے نہیں بھائی, یہ تو ایمان کی علامت ہے کہ یہ آپ کو وسوسہ نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اصلاح کی ہے, آپ اپنی اصلاح کر لیں. اس میں وسوسوں والی کون سی بات ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں. وہ خیالات یہ آتے ہیں کہ آپ کے خیال پہلے ہوتے ہیں غلط, اب آپ کے خیالات جب ٹھیک ہونے لگتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مریض کو تو پھر کڑوے بھی لگتے ہیں پکوڑے. حالانکہ پکوڑے کڑوے تو نہیں ہوتے, وہ تو نمکین ہوتے ہیں, لیکن وہ چونکہ ان کا ذائقہ خراب ہو چکا ہوتا ہے تو وہ وسوسوں سے مراد کیا وسوسے کہہ رہے ہیں, اس کی ذرا تفصیلات پتہ چلا. اصل میں علماء نے یہ بتایا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بغیر عالم دین کے قرآن کو سمجھ نہیں سکتے. نماز اس میں لکھا ہے قرآن میں, نماز کے قریب مت جاؤ, اگر آپ وہ پڑھ کے تو نماز کے قریب نہ جائیں. تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہوا نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن کی اس طرح کی کوئی آیت نہیں ہے. قرآن کی آیت یہ ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں. وہ آدھی بات تو نہیں, تو آدھی بات تو آپ پھر کسی کی بھی لے لیں, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں غلط پلی لے, نہیں غلط پلی تو تب لیں گے نا جب نماز کے قریب مت جاؤ پہلے سپارے میں ہو, اور جب تم نشے کی حالت میں ہو یہ 10ویں پارے میں ہو, پھر تو آپ غلط بات کر. جب کٹھی لکھی ہوئی ہے تو یہ تو میرا خیال ہے یہ تو بہت خطرناک بات ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی اس میں سے غلط مطلب لے لے گا, کوئی غلط مطلب, یہ بھی بیسیکلی علماء نے لوگوں کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے. بالکل ایسے, اور انہوں نے اپنی دکانداری چلانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے, کچھ ہو جائے گا, ہوئے گا کہ بھی وہ پھر اللہ نال جڑ جائے گا, انہوں نے چھوڑ کے یہ ہو جائے گا, روٹیاں بند ہو جائیں گی. ہاں جی. اچھا بھائی یہ بتائیں کہ الکوہل یا کسی بھی حرام چیز کے بارے میں یہ جو گرافک ڈیزائنر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کیا یہ گرافک ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. یہ کوئی کام نہیں کر سکتا کہ وہ شراب کی بوتل کا ڈیزائن بنانا شروع کر دے, اس کے گرافکس بنانا شروع کر دے. ظاہر ہے یہ حرام کام ہے, اس میں تو آپ سپورٹ کر ہی نہیں سکتے, سیدھی سی بات, بالکل نہیں کریں گے. اچھا یہ بتائیں کہ اللہ کو بعض اوقات لوگ اللہ میاں کہتے ہیں, تو کیا اللہ کو میاں کہہ کے مخاطب کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, یہ ہماری لنگوسٹک میں ہے. مطلب میاں صرف وہ خامند کے لیے نہیں استعمال ہوتا, یہاں رسپیکٹ کے لیے بھی لوگوں کو میاں کہا جاتا ہے, اور دیوبندیوں والا میاں بھی ہوتا ہے. ہاں اتنے سارے میاں موجود ہیں. یہ اب یہ بولنے والے کے اوپر ہے کہ وہ اس وقت کیا رسپیکٹ کے انداز میں بات کر رہے ہیں, یعنی جسے ہم کہتے ہیں بڑے میاں, کسی کو عزت دینے کے لیے. تو ان معنوں میں یہ مختلف زبانوں میں چیزیں چل رہی ہیں, تو اس کو ہم گناہ کی کیٹیگری میں تو فال نہیں کر سکتے, لیکن بہتر یہ کہ اللہ عز و جل کہے, اس طرح کی ٹرم یوز کریں. لیکن اگر وہ کہتا ہے تو کوئی گناہگار والا معاملہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا کیا ان پیسوں پہ بھی زکوٰۃ ہوگی جو ہم نے شادی کی نیت سے جمع کیے ہوں؟ پیسے جب جمع ہو گئے نا جی, ضرورت سے زیادہ ہے, چاہے وہ شادی کی نیت سے ہیں, مکان بنانے کی نیت سے ہیں, کسی بھی چکر میں ہے. جو کنز ہے نا آپ کے پاس, یہ کنز کہا جاتا ہے. کنز جب جوڑے گا نا تو اس کے اوپر ہر سال میں آپ نے اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ کے لیے نکالنا ہے. تو سال میں ایک دفعہ نکالنا ہے, کوئی روزانہ تو نہیں نکالنا. تو آپ جلدی جلدی مکان بنا لیں, جلدی جلدی شادی کر لیں. لیکن اگر آپ کے پاس وہ پڑا ہوا ہے, اس طرح تو دنیا میں ہر بندہ کہے گا کہ میں پیسے جوڑ لوں. مطلب اگر کوئی شخص آج یہ نیت کر لے کہ میں نے اسلام آباد F11 میں کوٹھی بنانی ہے, اس کے لیے پیسے جوڑ رہا ہوں, تو اس کی نسلیں بھی جوڑتی رہے, وہ تو وہاں پلاٹ نہیں خرید سکتا. تو وہ کیا کہ میری آنے والی نسلوں نے بھی زکوٰۃ نہیں دینی. نہیں, زکوٰۃ جیسے ہی 85 گرامز آف گولڈ 7.5 تولے کو آپ کی رقم یا ایسٹس کراس کر جائیں جو ضروریات اصلیہ کے علاوہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بھلے کسی بھی نیت سے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے اس کے اوپر اللہ کا حق ادا کرنا ہے. بالکل کلیئر کٹ ہے. جزاک اللہ. اچھا جی بھائی یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ بچوں کو جو پوئمز لگا کر دیتے ہیں انگلش میں یا اردو میں, جیسا کہ نانی تیری مورنی کو مور لے گئے, اب اس میں میوزک بھی لائٹ سا استعمال ہوتا ہے, تو کہتے ہیں بچوں کو یہ میوزیکل پوئمز سنوانا کیا صحیح عمل ہے؟ نہیں, اگر اس کے اندر کوئی مورل لیسن ہے پھر تو درست ہے, اس میں وہ والے میوزک کا کوئی ایشو نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ اس کے اندر لیسن کیا دیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے میوزک کے ذریعے اب ایک ایڈوانس طریقہ ہے. میوزک کے معاملے میں ہمارا موقف جو ہے وہ ڈھیلا ہے. وہ ہم تو اس طرح کے میوزک کے خلاف ہیں جو بےہودگی کے اوپر مبنی ہو, اور باقی جو باقی میوزک والا جو ہلکا میوزک والا ایشو ہے اس کے اوپر ایسا جو اتنی سختی نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. اصل تو موجود ہے بخاری میں کہ گانے والی بھیجو. بالکل ایسے. ہاں. اچھا جی ہیلتھ کارڈ بنوانا کیا جائز ہے صورت میں جب سورس آف فنڈنگ جو ہے وہ اسکالر گورنمنٹ کی طرف سے ہو؟ ہیلتھ کارڈ تو گورنمنٹ نے سارے شہریوں کے لیے آفر کیا ہوا نا. تو اگر گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ جسے آلریڈی سہولت ملی ہوئی ہے وہ یہ نہیں لے سکتا, پھر تو غلط ہوگا. تو میرے علم میں تو نہیں, میرا خیال ہے شناختی کارڈ کے عوض ہیلتھ کارڈ سب کے لیے آفر کیا ہوا ہے, تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو فراڈ ابھی آج کل کھل رہے ہیں
کہ ہاسپٹلز نے جو حرام کمایا ہے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اور ایسے ایسے آپریشنز کیے ہیں ہاسپٹلز نے کہ ان ہاسپٹلز کے اندر وہ فیسلٹیز بھی موجود نہیں تھیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو بہت بڑا ظلم کیا ہے. یہ ہیلتھ کارڈ کے نام کے اوپر بہت بڑا ڈرامہ ہوا ہے اس قوم کے ساتھ. یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ تھا, لیکن وہی بات ہے کہ جب قوم ہی حرام خوری کی عادت ہو چکی ہے تو ان کو کون سیدھا کرے گا؟ سیدھی سی بات ہے. تو یہ ایک غریب آدمی کے لیے ایک لائف ٹائم میں سمجھتا ہوں ایک اس کے لیے فیسلٹی تھی. اس حوالے سے اس سے بڑی تو کوئی فیسلٹی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ غریب لوگوں کے لیے تو ایک میڈیکل کیس ان کا مکان بھی بکوا دیتا ہے. تو ہیلتھ کارڈ سے بڑی تو کوئی نعمت نہیں. میں تو یعنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کے سارے گناہ معاف اگر یہ ہیلتھ کارڈ والا معاملہ صحیح طریقے سے چلتا رہتا ہے, کیونکہ یہ اتنی بڑی فیسلٹی اس نے دی ہے کہ جو پاکستان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں دی. لیکن یہ چلتے تو پھر آگے معاملہ ہے. باقی یہ جو ہاسپٹلس والے کر رہے ہیں نا, تو یہ حرام خوری کے اوپر لوگوں کو ابھار رہے ہیں. پلس یہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکاری ہاسپٹلس کو اپڈیٹ کر کے وہاں پہ سب کا علاج فری کر دیا جائے, بجائے یہ کہ ان کو حرام کھلانے کے. یہ ہیلتھ کارڈ کے اوپر جو اربوں روپیہ ہے یہ سرکاری ہاسپٹلس پہ لگایا جائے اور وہ ساری فیسلٹیز جو پرائیویٹ ہاسپٹلس میں وہ ادھر دی جائیں اور یہاں لوگوں کا فری علاج کریں, تو ہیلتھ کارڈ خود بخود بن جائے گا. اچھا علی بھائی, آج کا آخری سوال ہے کہ کیا ہمیں دین نبی علیہ السلام سے ادھورا ملا تھا کہ 4 اماموں نے اپنے اپنے طریقے سے کمپلیٹ کیا اور ابھی تک اس کی تکمیل جاری ہے؟ دیکھیں, یہ اماموں کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ اپنے اپنے زمانے کے ایکسپرٹس تھے, انہوں نے ایفرٹ پوٹ کی ہیں اور ان کی خدمات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے انہوں نے کوئی قرآن و سنت کے خلاف کیا. ان بیچاروں کے پاس جتنے ریسورسز اویلیبل تھے اس میں انہوں نے بیسٹ پرفارم کیا. اگر اس میں ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, وہ مجرم تب ہوں گے جب وہ یہ کہیں گے ہم نے جو کہہ دیا حرف آخر ہے. جب سارے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو, اسے چھوڑ دو, تو وہ بری الذمہ ہو گئے. اصل مجرم وہ ہیں جو بعد میں لوگ آئے. اور یہ میں ان اماموں کی بات کر رہا ہوں جن کی اتھینٹسٹی سکہ راویوں سے اور جو بڑے ائمہ ہیں ان سے ثابت ہے, اس لیے ہم ان کی پشت پہ کھڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسا صوفی بزرگ ہے جس کی اتھینٹیکیشن کسی اور نے نہیں کی ہوئی تو ہمیں کوئی بات مجبور نہیں کرتی کہ ہم اس کی طرف سے جھوٹا دفاع کریں. لیکن جو بڑے امام ہیں جن کا اسلام کے لیے کنٹریبیوشن, علمی کنٹریبیوشن, زبانی کلامی نہیں, وہ کلیئر ہے, ان کے عقائد ہمیں پتہ ہے, کہیں ان سے مس ہینڈلنگ ہوئی ہے تو وہ تو صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ہم ان کو درگزر کر سکتے ہیں. اور لیکن اس وقت ہٹ درمی ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی حدیث پتہ چل جائے اور آپ پھر بھی کہیں کہ نہیں امام صاحب نے فرما دیا, تو امام صاحب نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. اس کے اوپر میں نے مسئلہ 197 ریکارڈ کروایا اور میں نے اس میں بخاری سے, مسلم سے, باقی احادیث کی کتابوں سے بتایا کہ ایون صحابہ کرام سے بھی کتنی بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں دین بتانے کے اعتبار سے, لیکن انہیں جیسے ہی پتہ چلا کہ ہم نے غلط کیا انہوں نے توبہ کی ہے, رجوع کیا ہے اور پھر اپنی اصلاح کر لی ہے. جس طرح بخاری مسلم میں ہے کہ حضرت حسان جب مسجد نبوی میں نعتیہ اشعار پڑھ لیتے تو حضرت عمر نے انہیں تیکھی نظروں سے دیکھا, ان کا اس طرح نہ دیکھ, تم سے بہتر شخص مسجد میں ہوتے تھے, میں انہیں نعت سناتا تھا. تو حضرت عمر نے کہا اپنا گواہ لاؤ, تو انہوں نے کہا یہ ابو ہریرہ بیٹھے, انہوں نے کہا امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے تو ان کے لیے مدد, جبرائیل علیہ السلام کی مدد والی دعا بھی فرمائی تھی کہ اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما, اور اس پہ حضرت عمر خاموش ہو گئے. تو غلطی تو کسی کو بھی لگ سکتی ہے. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 30 سال تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جس پہ غسل فرض ہو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن بعد میں جب انہیں پتہ چلا کہ امہات المومنین نے بتایا کہ نبی علیہ السلام جنبی حالت میں سحری کھا کے روزہ رکھ لیتے تھے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارتے تھے, تو انہوں نے کہا یہ میرا فتویٰ تھا, مجھے غلطی لگی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو غلطی لگ سکتی ہے. ایون احادیث کے صحابہ بھولے, بڑھاپے میں جا کے وہ حدیثیں بھول گئے ہیں, جوانی میں انہوں نے کوئی اور حدیث بیان کی ہوئی تھی, بڑھاپے میں جا کے انہوں نے اپنی حدیثوں کا انکار کیا, تو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. تو اس میں وہ ان کا اوورآل کنڈکٹ دیکھا جائے گا کیسا ہے. اور باقی یہ کہنا کہ یہ والا کسی امام کے ساتھ, تو بھائی آج کا دین تو 80% سے زیادہ وہ ہے کہ جن مسائل کا ہمارے پرانے بزرگوں کو پتہ ہی نہیں, مطلب ریل گاڑی میں نماز, ہوائی جہاز میں نماز, انتقال خون کا مسئلہ, بلڈ ڈونیشن کا, آرگن ڈونیشن کا مسئلہ, زرافہ تو ہم نے آگے بتایا نا کہ جناب اس کا کھر کٹا ہوا ہے, یہ بھی بہیمۃ الانعام میں آتا ہے, ٹھیک ہے نہیں. اور کینگرو تو پتہ ہی نہیں تھا, جو آسٹریلیا تو بعد میں لوگوں کو پتا چلا آسٹریلیا بھی کچھ جگہ ہے, تو جب آسٹریلیا کا پتہ ہی نہیں تھا تو کینگرو کا مسئلہ ان اماموں نے کہاں سے بتانا تھا. تو یہ کوئی ان کا عیب نہیں ہے, وہ اس دور کے لیے تھے.
اب میں ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں, کیا اس زمانے کا کوئی بزرگ آئے, ہم اس کے سامنے یہ اسمارٹ فون رکھیں تو وہ چلا سکتا ہے؟ میں ایون اس کی کئی چیزیں نہیں چلا سکتا کیونکہ مجھے نہیں پتا, تو اب یہ اس کی کوئی بےزتی نہیں ہو جائے گی. تو آج کے دور کے مسائل اور ہیں. آج کے دور میں آپ نے آج کے دور کے لوگوں سے پوچھنا ہے کہ بتائیں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا آپٹیمل سولوشن بنتا ہے. اس میں کسی امام کی توہین نہیں ہے, وہ بھی اگر مطلب آج زندہ ہوں گے تو میں تو آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آج چاروں اماموں کے یوٹیوب چینل ہوتے ہیں اگر ہوتے, کیونکہ انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو تو لوگ یار جو اپنی فقہ کی کتابیں اور شاگرد تیار کرتے ہیں یوٹیوب چینل نہیں بنانا تھا, انہوں نے بتانا تھا نا کہ جی یہ میرا موقف ہے. ان کی ویڈیو آنی تھی. پھر اگر امام شافعی نے کوئی امام حنیفہ سے اختلاف کرنا تھا تو ان کا بھی آگے سے کلپ آنا تھا کہ نہیں حضرت قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ سب کچھ ہونا تھا. تو وہ شکر ہے بھلے وقت میں چلے گئے ہیں, ورنہ آج تو سارے رحمۃ اللہ علیہ ہیں نا, اس لیے کہ وہ اچھے وقتوں میں چلے گئے. آج یہ کلپ بنا رہے ہوتے ہیں نا, میں دیکھتا ہوں جی امام حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام حنبل کو کتنی لمبی لمبی گالیاں کمنٹس میں پڑ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ اللہ معافی دے, یہ جو امت جس لیول پہ پہنچی ہے یہ تو اختلاف رائے پہ اس لیول تک اترتی ہے. انہوں نے ساروں نے گالیاں نکالنی تھی ایک دوسرے اماموں کو, وہ بھلے وقتوں میں چلے گئے. آج ہوتے ہیں نا تو ایک دوسرے کے یوٹیوب کے چینل کے کمنٹس بھی ان کو بلاک کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ اب ہم مسلمان جس لیول پہ اتر چکے ہیں, اور پہلے بھی خیر لوگ کرتے ہوں گے لیکن وہ کمنٹس رپورٹ نہیں ہوئے, علیحدگی میں تو شاید کرتے ہی ہوں. بہت کچھ. ہاں جی. اچھا علی بھائی, ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وقت پورا ہوا چلتا ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ نمبر 8 میں, تب تک رکھیے گا اپنا خیال اور کیجیے گا ہمارا انتظار. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.